السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ کا ملحاقمین واسطے ہے، لا تعداد بے شمار انگن درود السلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں،
سننے والی معززات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ دا کروڑہا شکر ہے کہ اس ذات رب ذوالجلال نے منوں بھی اور توانوں بھی ایک دفعہ زندگی دے اندر دوبارہ رمضان المبارک دیاں عظیم ساعتاں عظیم گھڑیاں اونا تو مستفید ہون دا موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک دے ایک ایک لمحے نوں قیمتی سمجھدیا ہویا اس کولوں بھرپور فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید دے، بغیر کسی تفصیل دے، سورۃ البقرہ دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ اس آیت دا سیاق و سباق اس سے پہلے ذرا غور کرنا ہے۔ اس آیت نو اللہ رب العزت نے جس جگہ تے لے آندا ہے، اس آیت مبارکہ تو پہلے اور اس آیت مبارکہ تو بعد اندر، پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی روزیاں دا اور رمضان دا ذکر کیتا ہے، اور اس آیت مبارکہ جس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اس نو ذکر فرمایا، اس دے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دے روزیاں دے مسائل دا ذکر کیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی روزے اور رمضان دا ذکر ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزیاں دا ذکر ہے، پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک دے مہینے دا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت نو ذکر کیتا ہے، اور اس آیت نو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روزیاں دا ذکر کیتا ہے، اور اس دے مسائل جو چند ایک ضروری نے جنہ دا تعلق انسان دی معاشرت نال ہے، گھریلو زندگی دے نال ہے، انہاں مسائل دا ذکر کیتا ہے۔ درمیان وچ اللہ تعالیٰ نے دعا والی آیت دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ بس آج اس مختصر وقت اندر اس بات تے ذرا غور کرنا ہے کہ رمضان المبارک دا دعا نال کیا تعلق ہے۔ اے عنوان ہے آج دا، یا اس طرح سمجھو کہ رمضان المبارک دے روزیاں دا دعا نال کی تعلق ہے، یا دعا دا رمضان نال کی تعلق ہے، جس طرح بھی تسی سمجھ سکتے ہو۔ یہ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک مظلوم دی دعا، دوسرا مسافر دی دعا سفر دے اندر، اور تیسری دعا ہے الصائم دی عند الفطرہ، افطاری دے وقت روزے دار جو دعا کردا ہے اللہ اس دعا نو قبول کر لیندے۔ دعا دی اتنی زیادہ اہمیت اسے بات تو ہی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزیاں دا ذکر کر کے پھر دعا دا ذکر کیتا، پھر دوبارہ روزیاں دا ذکر کیتا۔ کوئی اہمیت اللہ دی نگاہ دے اندر اس چیز دی ہے تو پھر ایسے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے دعا دا ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دی دا مغز ہے، مکھ ہے۔ اور ترمذی دی روایت صحیح سند دے نال اس دے اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔
دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت دا مغز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تے اس بات نو ذکر کیتا ہے کہ لوگو اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ کو منگیا کرو۔ انبیاء کرام دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اونا دیاں دعاواں نو بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس کس انداز دے نال اللہ رب العزت کو دعاواں کردے سن اور اونا دیاں دعاواں کیسے پیارے انداز دیاں ہوندیاں سن، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیتی ہیں۔ یہ جتنا اہم مسئلہ ہے، جتنا ضروری مسئلہ ہے، اتنا ہی اسی اس دعا تو دور ہوندے جا رہے ہیں، دعا نہیں کرتے، یا اگر دعا کرنے ہیں اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، دعا دے آداب دا سانو پتہ نہیں ہے، دعا واسطے جو سلیقہ اور طریقہ ہے اور سلیقے اور طریقے دا سانو علم نہیں ہے، یا پھر اسی دعاواں اپنی زبان اچ کرنے آئے، اس اندر کوئی شک نہیں، اللہ ہر ایک دی زبان سمجھتے نے، ہر ایک دی زبان دے اندر جو بھی پکار ہے اللہ اس نو پوری کر دینے، لیکن ایک انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، انبیاء والا ہے، اور اس انداز نو اللہ نے اتنا پسند کیتا ہے کہ قرآن دیاں آیات بنا دیتا ہے۔ کیوں نہ اسی اسے انداز وچ دعا کریے کہ جڑے انداز وچ سونے نبی کردے رہے، انہاں الفاظ وچ کریے جنہاں الفاظ دے نال سونے نبی اللہ نو سورو پکار کردے رہے، اور وہ الفاظ ایسے زبردست قسم دے الفاظ نے کہ انہاں الفاظ اتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مور لگ چکی، وہ آپ دی زبان مبارک وچوں ادا ہو چکے۔ اللہ دے ہاں وہ بڑی جلدی شرف قبولیت نوازے جاندے نے وہ الفاظ۔ تو میرے بھائیو، اس بات تے ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے نو کتنی اہمیت دا حامل قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے وَقَالَ رَبُّكُمْ، تواڈا رب کہہ رہے ہے، ادعونی، مینو پکارو، مینو بلاؤ، میرے سامنے دعاواں کرو، استجب لکم، میں تواڈیاں پکاراں نو، تواڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ یہ نہیں آکھیا کہ جواب دیاں گا، قبول کراں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون، اللہ نے وہ لوگ تکبر کر دینے، غرور کر دینے، ان عبادتی، میری عبادت تو، عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، اسے عبادت دا ذکر اللہ دینے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے جڑی میری عبادت دے بارے تکبر کر دینے، غرور کر دینے، ایسے بندیاں نو اللہ نے ان قریب اسی جہنم دے اندر ذلیل کر کے داخل کران گے۔ اور دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے دعا دی اہمیت نو، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
سونیا جدو تواڈے کولو سوال کردے نے وائزا سالک عبادی انی فانی قریب، جدو میرے بندے میرے متعلق تواڈے کولو سوال کرنا تے میں رب کنہ کو نزدیک آ کنہ کو نیڑے آ انہاں نوں دس دیو فانی قریب، میں بہت بے شک قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے میں جواب دینا پکارنے والے دی پکار دا، میں جواب دینا اذا دعان جدوں مینوں پکار دے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اللہ نے دو کام تسی کرو، میرے آکھے لگ دے رہو، میرے تے ایمان رکھ دے رہو تے تواڈیاں دعاواں نوں میں قبول کراں گا، لعلہم یرشدون، اللہ نے تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ، رشد و ہدایت تے گامزن ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت قریب ہاں، اللہ جی کتنے کو قریب ہو اے بھی پتہ لگنا چاہیے۔ اللہ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شارگ نالو بھی زیادہ قریباں بندیا، جس جگہ تو تیری دعا نے چلنا ہے، جس جگہ تو تیری دعا نے نکلنا ہے، جس جگہ تو تیری پکار نے نکلنا ہے، میرا ڈیرا راہ دے اندر ہی ہے، میرا رستہ راہ دے اندر ہی ہے، میں تے تیری شارگ نالو بھی زیادہ قریب ہاں، اور جیڑا رب شارگ نالو بھی زیادہ قریب ہوئے اوتھے کسے پوڑی دی لوڑ ہے؟ بولو ویکھو نا، ایک بندہ جو اوتھے ٹوٹیاں تے بیٹھا ہوئے، تواڈے جو کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوئے تے میں آکھاں وڑائے صاحب ذرا میری گل جڑی ہے نا طیب صاحب نو سنا دیا جے، میری گل جڑی ہے اے طیب صاحب نو، طیب صاحب میرے کول بیٹھے نے تے تسی آکھو گے آ سر تے کھوپڑی کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، بلا تو اونا نو جو سنانی ہے تو تیرے کول نے انہاں نو سنا، ادھروں ہو کے تے انج آوے، ایک کو گل باندھی ہے، مثال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہی میں کہنا کہ جیڑا رب شارگ نالوں بھی زیادہ قریب ہے اوتھے کسے وسیلے دی لوڑ کوئی نہیں، اوتھے کسے پوڑی دی لوڑ کوئی نہیں۔ جی گل کرا ایک پھر ناراض نہیں ہونا، ویکھو صدر نو ملنا ہوئے تے پہلا جناب جا کے دربار نو ملی دا، ڈی سی نو ملنا ہوئے پہلا جا کے چپڑاسی نو ملی دا، اسی طرح رب نو ملنا ہوئے تے بزرگاں دے وسیلے تو بغیر رب ملدا نہیں، بزرگاں دے وسیلے تو بغیر رب نہیں ملدا۔ میں اگے مثال دیتی ہے تے جے بزرگ کول ہی بیٹھا ہوئے، جے بزرگ کول ہی ہوئے تے پھر ہور کسے نو آکھ کے آکھنا ساڈی گل انہوں دس تے پھر تسی آکھو گے بیوقوف ہی ہیں۔ اسی طرح ہی جے رب شارگ نالو زیادہ نیڑے وے پھر کسے ہور نو کہن دی لوڑ نہیں، پھر ہور کسے نو سنان دی لوڑ نہیں۔ اللہ نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اللہ نے کون ہے جیڑا لچار بندیاں دی، بے چار بندیاں دی، بے کس بندیاں دی، بے بس بندیاں دی، بے سہارا بندیاں دی، کون ہے سورو پکار سنن والا؟ اور رب کس طرح سندا ہے بندیاں دی؟ تو آنا میری نہیں سندا، اور رب سندا، رب نو سنا تے صحیح نہ۔ اور نماز وچ کہنا سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع تو سر چکن لگیا، کدی اے دا ترجمہ بھی پڑھے ہی تے غور کیتا ہی نہ، اے دا مطلب کی ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اپنی حمد نو،
اللہ نے سن لے اپنی حمد نو اپنی تعریف نو. اے تے مسجد جا کے کہنا کہ اللہ نے سن لے اپنی حمد نو اپنی تعریف نو. تے مسیتوں پر جا کے کہنا جی جناب رب نو سنانا ہوئے تے پہنا علی حجویری دے دربار تے جاؤ نا. رب نو سنانا ہوئے پہنا فلاں ٹیری تے جاؤ نا. رب نو سنانا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دی سورو پکار کرو نا. پھر رب سندا ہے. رب وسیلیاں تو بغیر نہیں سندا. اے تینو پٹی کس نے پڑھا دیتی ہے؟ اے سبق کتھوں پڑھے ہے؟ اللہ دا قرآن تے اس بات دا اعلان کردا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آؤ نا رب العالمین کیویں سن دے نے. ایک مثال دے کے تے میں اپنی بات نو اگے چلاواں. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دا دروازہ کھڑک رہے ہے. حجرے تے دستک ہو رہی ہے. اما جی فرما دیاں میں جا کے دروازے تے دیکھیا ایک بڈھی مائی کھڑی ہے تے کہہ رہی ہے عائشہ نبی پاک نال ملاقات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری انہاں نال ذرا ملاقات کرا. بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, بڑا ضروری مسئلہ ہے. جے ملاقات نہ ہوئی تے میرا گھر اجڑ جائے گا, میرے حالات خراب ہو جان گے. اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اس بی بی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا ہے نا. آقا علیہ السلام اس بی بی دا مسئلہ سن دے نے. اس بی بی دا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. اے بی بی آندی ہے سونے نبی جی میرے خامد نے منو ماں کہہ دیتا ہے. اے پہلے وقتاں دے اندر جدو اس طرح دے بندہ الفاظ بول دیندہ سی تے طلاق واقع ہو جاندی سی. اس نو کہندے نے عربی زبان دے اندر زہار کر لینا کہ اپنی بیوی نو کہنا تو میرے واسطے اس طرح ہے جویں میری ماں دی پشت ہے یا میری بہن دی پشت ہے. اس طرح دے الفاظ نہ زیبا کہہ دین نال پہلے وقت اندر طلاق واقع ہو جاندی سی. آقا علیہ السلام نے اے دا مسئلہ سنے ہے تے نال فرماندے نے بی بی تیرے مسئلے دا میرے کول کوئی حل نہیں. آسمان تو وہی نہیں آئی تے آسمان تو قرآن نہیں نازل ہویا. اس مسئلے دا میرے کول کوئی حل نہیں. آقا فرما دے نے اس مسئلے دا کوئی حل نہیں. بی بی کہہ لگی سونیا جے تواڈے کول حل نہیں تے پھر کدے کول حل ہے؟ اے بی بی اٹھ کے نا اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام دے کولوں اٹھ کے ذرا باہر ول چلیں گے تے رب نال کالا ملا لیا. ملانا رب نال کالا. ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ نے اسی تے منادیاں کرنے آوازاں لگانے کوئی آئے ساڈے در تے آئے تے ساڈے در تے آن واسطے کینوں کوئی کرایہ نہیں لانا پینا. مینوں ملنے نو لگتا کرایہ نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں. ملو ملنے نو لگدا کرایا نہیں. لور جائے گا کرایہ لا کے جائے گا, پشور جائے گا کرایہ لا کے جائے گا, پاک بدل جائے گا کرایہ لا کے جائے گا. ملو ملنے نو لگدا کرایا نہیں. جے رب نو ملنا ہی وضو کرنا تیرا کم ہے, مسلح ڈانا تیرا کم ہے. رات دی اندھیری طریقی دے اندر رات دی اندھیریاں راتاں اندر لمحات اندر آ جا رب دے در تے آ جا, وضو کر لے, مسلح تو ڈالے, اپنیاں بلیاں ٹلیاں کر لے, اکھاں گلیاں کر لے, او تیریاں اکھاں وچ آنسو دا قطرہ زمین تے بعد وچ گرے گا. اللہ دے نے میں تیرے تے راضی پہلا ہو جاواں گا.
ملوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ اور خالی خط میں جولی بھر دیواں، تینوں اولاد زر اولاد تے مال دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے بی بی جڑی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ذرا باہر نکل کے دروازے تے گئی ہے تے اللہ نال کالا ملا لیا، اللہ تیرے نبی کول کوئی حل نہیں، فی الوقت آسمان تو وحی نازل کر دے، آسمان تو اس مسئلے دا حل نازل کر دے، اللہ اس مسئلے دی کوئی صورت نکال دے۔ اللہ فرماندے نے مائی خولا ساڑھے در تے آئیے تے کوئی گل نہیں، اسی تیرا مسئلہ سن بھی لے ہے، تیری جناب شکایت سن بھی لئی ہے، تیرا مسئلہ سن بھی لے ہے، اس مسئلے دا آسمان تو حل جڑا ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بطور وحی تے نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے وقت گزر رہا ہے، اچانک نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک دے پسینے دے قطرے نمودار ہو گئے، موسم سردی دا ہوندا، موسم گرمی دا ہوندا، نبی علیہ السلام تے وحی جس وقت نازل ہوندی نا آپ دی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے نمودار ہو جاندے، اے وحی دا سلسلہ ختم ہویا تے آقا فرماندے نے عائشہ او جڑی بی بی مسئلہ پوچھ دی سی کتھے وے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتھے یہ بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی تھی، اے بی بی تیرے مسئلے دا حل اللہ نے قرآن دی شکل اندر بھیج دیتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو کیویں کہنا رب میری نہیں سندا، اور رب ہر ایک دی سندا ہے، رب نو بلا تے صحیح، رب نو پکار تے صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ تو عظمتاں تے شاناں دا مالک ہے، اللہ تو ذل جلال والاکرام ہے، تو بڑی قوت علم دا مالک ہے۔ حجرے دے اندر بیٹھی اس بی بی دیاں گلاں میں عائشہ نہیں سن سکی، تو ستیاں آسماناں تے بیٹھا عرش تے بیٹھا اس بی بی دیاں گلاں سن بھی لیاں نے، اور سن کے اس بی بی دے واسطے آسمان تو قرآن دیاں آیتاں بھی نازل کر دیتیاں نے۔ رب سندا، رب نو پکارو تے صحیح، بلاؤ تے صحیح، اللہ کے دعا کرو تے صحیح۔ میں ہن نشاندہی کراں کہ اسی نماز وچ کتھے کتھے رب نو نہیں پکار دے، رب نو نہیں بلاندے۔ 5-6 ایسیاں جگہ نے کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں مگر اسی کر دے، اسی آنے صرف مولوی کرے، بس مولوی نو لیٹر باکس بنایا، مولوی کرے دعاواں، اسی نہیں کرن جوگے، اے تو کر ساریاں دعاواں۔ نمازاں وچ 5-6 ایسے مقامات نے جتھے اسی دعا کر دے نہیں، حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز دے اندر کیتی ہوئی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کر دے۔ پہلی جگہ جڑی اسی دعا نہیں کر دے، اگر کوئی ساتھی کردہ تے پکا ہو جائے، کسی تے تان نہیں کر رہا، میں اصلاح دی بات کر رہا، اگر کوئی کردہ تے پکا ہو جائے، نہیں یاد تے یاد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی بڑے بڑے سوال یاد کر لینے ہیں، بڑے بڑے جناب اسی پروگرام کر لینے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں نہیں یاد کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز شروع کر دے، توجہ میرے وال رکھنی ہے، آگے سونے اور میں سون نہیں دینا کسی نو، نہ سونا تے نہ سون دینا۔ نبی علیہ السلام نماز جس ویلے شروع کر دینا، آقا علیہ السلام پڑھ دے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے، انہوں کیا اندے نے بلا تکبیر تحریمہ، اے اللہ اکبر کہہ کے راوی بیان کر
کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک ہلدی ہوندی اجے آپ قرات شروع نہ کر دے آپ دی داڑھی مبارک ہلدی اسی محسوس کر دے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ دے نے کوئی آپ الفاظ دوران دے نے تے آقا علیہ السلام نو پوچھیا سونے نبی جی کیڑی دعا کر دیو کڑے کلمات کہندے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمات پڑھنا ہے دعا کرنا اللہم باعد بینی پتہ جے اینو کی آندے نے بھلا اس دعا نو دعائے استفتاح میں کہنا کوئی نالج بھی لے کے جاؤ نا دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد ادا ترجمہ کیا ہے ترجمہ بڑا پیارا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان اینی دوری ڈال دے جویں مشرق تے مغرب دے اندر دوری ہے اللہ جی مشرق مغرب تو دور ہے مغرب مشرق تو دور ہے اللہ میرے تے گناہاں دے درمیان اتنی دوری ڈال دے اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہ میرے گناہاں نو تو دے جویں میل کچیل والا کپڑا دھویا جاندا ہے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ میرے گناہاں نو تو دے صاف کر دے اولیاء دے نال برف دے نال اللہ اولیاء دے نال برف دے نال اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد پانی دے نال میرے گناہاں نو تو دے اے اتنی پیاری دعا ہے اس دعا نو اسی پڑھ دے کوئی نہیں پڑھ دے تے رب کی کہہ رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اور میرے کو سوال کریا کرو میرے کو منگیا کرو منگن دی جاچ سکھو تے سونے نبی کو سکھو آقا علیہ السلام اے دعا پڑھ دے پڑھو گے کہ نہیں جنہوں نہیں یاد کر لے کوئی مسئلہ نہیں ایڈا عام دعاواں نماز دیاں کتاباں دے اندر مل جاندی دعا پیارے رسول دی پیاری دعا ہے باب الذکر کتاب الذکر و دعا ہے کتاب عام مل جاندی اس دے اندر نماز دا طریقہ بھی لکھیا ہے اور یہ دعاواں بھی لکھیاں نے بڑی زبردست دعا ہے اسی یہ دعا نہیں کر دے میرے بھائیو اس دعا نو یاد کرو بڑی ہی زبردست قسم دی دعا ہے گناہ دی معافی واسطے گناہ نو تون واسطے گناہ دی صفائی واسطے اس تو بڑھ کے ہور دعا نہیں ہو سکتی کیونکہ دعا دے الفاظ میرے سونے نبی دی زبان چوں نکلے نے مور اللہ دی لگی آئیے آگے چلیے دوسرا لمحہ اس تو بعد کی پڑھی دا سبحانک اللہم او تو سارے ساتھیوں کو پتہ ہے سنا دا پھر اگے آ جاندی سورت فاتحہ ایتھے رولا پیندا سارا سورت فاتحہ اے ہے ہی ساری دعا ہے اے کی ہے دعا ہے ساری کیویں دعا ہے ذرا توجہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تے آکھ چھڑو نماز تے اپنی مرضی نہ کرو اور میری مرضی نہ رکھو پھر کہو آمین
ایک کیسی پیاری دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، میں بندے دے درمیان تے اپنے درمیان نماز نو تقسیم کر دیتا ہے۔ جدو بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ دے فرشتے آؤ ذرا ویکھو تے صحیح نا، آندے سونا ہے بندے نو نہ پیدا کرے نو نہ بنا، ویکھو رات دیاں طریقیاں دے اندر ٹھنڈے تے گرم پانی نال وضو کر کے اے مسجد دے اندر آ کے ٹھڈے کھاندا میرے سامنے کھڑا ہے تے دعا کی کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آندا سا نہ بنا، اے ویکھو اینو بنایا تے کی کہہ رہا ہے، اللہ ساریاں تعریفاں دا تو مالک ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دیکھو اے میرا بندہ ثنا یا عبدی، اے میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، اے میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جدو بندہ آندا ہے مالک یوم الدین، اللہ نے مجدنی عبدی، اے میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ اگے بندہ آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے بندہ اقرار دے کول کردا ہے، اعتراف کردا ہے، اللہ جنی دیر تک زندہ رہاں گے، اللہ جنی دیر تک میں زندہ رہاں گا عبادت تیری کردا رہاں گا، مدد بھی تیرے کولوں منگدا رہاں گا۔ میں ایک باری پہلے بھی دسیا سی نا، اے نعبد تے نستعین دو بھی مضارع دے صیغے نے، انہاں اندر دو بھی معنی پائے جاندے نے، حال دا بھی تے مستقبل دا بھی۔ اللہ ہون بھی تیری عبادت کرنی ہے تے کل بھی تیری کران گے، اللہ ہون بھی تیرے کولو مدد منگنے ہیں، کل بھی تیرے کولو ہی منگ دے رہاں گے انشاءاللہ۔ اللہ دے بندیاں تو میریاں تعریفاں کر لیاں، میریاں ثناواں کر لیاں، میریاں بزرگیاں بیان کر لیاں، دس ہن منگنا کی ہے؟ تے بندہ آندا اہدنا الصراط المستقیم، پھر آکھو اہدنا الصراط المستقیم، جنہوں سمجھ آئی نہ وہ بولے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھی راہ بخا، جنہوں چاہیے دی نا سیدھی راہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے بندیا کدی راہ چاہیے دیا؟ فرمایا صراط الذین انعمت، اللہ اونا لوکاں دی راہ بخانی ہے جنہ دے اتے تیرا انعام ہویا ہے۔ او کیڑے لوگ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور چار قسم دے لوگ نے، اللہ میں اونا دی راہ تے چلنا چاہنا، کیڑے لوگ نے؟ اللہ او نبی نے، اللہ او صالحین نے، او شہداء نے، او صدیق نے۔ اللہ نے تینو چلا دیتا، اگے نال ہی بندہ آندا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مغضوب علیہ لوگاں دے، ضالین لوگاں دے، گمراہ لوگاں دے راہ تے سانو، اس تو بڑھ کے سونی دعا کوئی ہو رہا ہے؟ اور بولو تو صحیح نا، مولویاں رکھی صرف ختمہ جو کی، مولویاں دے نہیں، امام دے پیچھے نہیں پڑھنی، امام دے پیچھے پتہ نہیں انہوں کی کر دی، تو جتھے مرگ ہوئے گی کتھے چلے ہو؟ فاتحہ پڑھن چلے، فاتحہ بھی نہیں آکن گے، فاتحہ۔ اے اتنی زبردست قسم دی دعا ہے، اور اتنی زبردست قسم دی دعا جدے بارے سونے نبی نے فرمایا سن لیجئے، کسے دے مسلک دے اٹیک نہیں، گل قرآن و سنت دی ہے، اور یہی بات کر دے رہاں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا فرماندے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حوالے دا میں ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سن لیجئے، جیڑا بندہ اپنی نماز جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہی کوئی نہیں۔ لا بول دیتا، لا اوہی لا ہے جیڑا لا نبی یا بعدی، کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، اوتھے بھی لا ہے، مولوی او لا منے گا، اے لا نہیں منے گا، کیوں؟ ایتھے آ مسئلہ پیٹ دا تے پلیٹ دا، گل سمجھ آئی جی؟ پیٹ دا تے پلیٹ دا ایتھے نہیں مننی، لوکاں نو نہیں پڑھن دینی، نا پیچھے پڑھی تے منہ چ اگ پیسی آ، پیچھے نہ پڑھی سورۃ فاتحہ۔ اے اتنی زبردست قسم دی دعا ہے،
جس دعا تو مینوں تانوں روکیا جاندہ ہے اور پڑھو کرو گے نہیں، زبردست قسم دی دعا ہے۔ آئیے تیسری دعا، بات مختصر کراں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا جڑی اسی نہیں کر دے، بچپن تو لگے آ، جوان ہو گئے، پھر بڑھاپے آ گیا تے اسی اوتھے ہی لگے آ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے بھی تسبیح ہے، یہ دا انکار نہیں، کیونکہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو، لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع دے اندر بھی تے سجدے دے اندر بھی اے دعا پڑھیا کر دے سن، اور اے تسبیح بھی ہے تے رب کو لو دعا بھی ہے۔ کیسی پیاری تسبیح ہے اور کیسی پیاری دعا ہے۔ آقا فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، دعا کی ہے کہ اللہم اغفر لی، معنی کی ہے اللہ منو بخش دے، منو معاف کر دے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے بھی دعا نبی پاک تو ثابت ہے، لیکن اسی یہ دعا بھی نہیں کر دے، اسی یہ بھی دعا نہیں کر دے۔ جنہوں یاد ہے او پکے ہو جو، جنہوں یاد نہیں ہو یاد کر لو، کرو گے نا یاد؟ سبحان، بڑی آسان دعا ہے۔ اسی ماشاءاللہ اتنے بچیاں نو نا کوئی 50-60 دعاواں یاد ہے، اسی کرا چھڑیاں۔ کسے بچے نو پوچھ لو، اے دعا انہوں آئے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے رکوع دے اندر بھی آپ پڑھ دے سن، سجدے دے اندر بھی آپ پڑھ دے سن، وہ بھی پڑھ دے رہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اس دا انکار نہیں، وہ بھی ثابت ہے۔ لیکن میرے ویرو اے بھی دعا کریا کرو نا، جتھے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے ہو نا، اتھے اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی بھی طلب کریا کرو نا۔ اے رمضان دا مہینہ جڑا ہے، اے جتھے رحمتاں تے برکتاں دا مہینہ بن کے آیا ہے، اتھے نال میرے تیرے واسطے گناہاں دی معافی دا سبب بھی بن کے آیا ہے۔ اے رب کہندا عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آئیے ذرا میرے نال نال چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے پھر اپنا سر مبارک اٹھان دے، پھر آپ بیٹھ دے تے دو سجدیاں دے درمیان بھی آپ دعا پڑھ دے۔ دو سجدیاں دے درمیان بھی آؤندی جائے گی کوئی نہ؟ ایک دو نے آکھیا آؤندی ہے، سن لا پھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ دے، اور دعا دے الفاظ بڑے پیارے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے کلمات بڑے پیارے نے، انہاں کلمات نو بھی یاد کرنا ہے۔ کی ادا مطلب کی ہے؟ اللہ مینوں بخش دے، اللہ میرے تے رحم کر۔ اے دعاواں ہی دعاواں نے جڑیاں دعاواں اسی کر دے تے زور کتھے لایا؟ مولوی تے، مولوی جی تسی دعا کرو، ساڈے کو نہیں جی منگی جاتی۔ کیوں بھی تواڈے کول کیوں نہیں منگی جاندی؟ آپ بھی منگن دی عادت پاؤ نا، رب کول منگو۔ نماز دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جدو بندہ سجدے دے اندر ہوندا ہے، سجدے دے اندر بندہ جڑی بھی دعا کردا ہے اللہ وہ بڑے نیڑے ہو کے سندے نے۔ آقا فرماندے نے بندہ سجدے دے اندر سب تو زیادہ رب دے قریب ہوندا ہے، اور سجدے وچ پے پے کے رب دے اگے دعاواں کریا کر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے۔ اور اے بھی دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے والدین نو بھی معاف کر دے، اللہ مومناں نو بھی معاف کر دے جس دن قیامت نو قائم کیتا جائے گا۔ میرے معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدیاں دے درمیان بھی دعا کر دے۔ ایک روایت اندر 5 الفاظ نے، ایک روایت دے اندر 7 الفاظ نے۔ اے بھی دعاواں مل جان گیاں کتاباں دے اندر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام ہے، اسی جدوں دے بڑے ہوئے ہیں نا، چھوٹے تو عمر تو لے کے بڑے، ایک ہی اسی رٹی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے یاد ہے نا سارے نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار دعاواں ثابت نے۔ ایک دعا تواڈے سامنے پیش کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سونے نبی جی حالانکہ دعا قرآن پاک دے اندر بھی ہوندی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام تے جدوں اللہ نے وحی نازل فرمائی، سونے اپنے صحابہ نو کہو جدوں تشہد دے اندر بولا تے میرے تے درود پڑھن تو بعد میرے کولو دعاواں کریا کرو جہنم تو خلاصی دیاں، اپنے گناہاں دے معافی دیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہہ لگے، سونے نبی جی دعا تسی سکھا دیو کیویں اسی رب دے سامنے مناجات کریے، کیویں رب دے سامنے سرگوشیاں کریے، اللہ نو کس انداز نال پکاریے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر پڑھیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے نماز ساری دی ساری دعا ہے، اے بندہ قیام دے اندر ہے پھر بھی دعا ہے، اے بندہ رکوع دے اندر ہے پھر بھی دعا ہے، بندہ سجدے دے اندر بے پھر بھی دعا ہے، دو سجدیاں دے درمیان بیٹھا پھر بھی دعا ہے، تشہد دے اندر بیٹھا پھر بھی دعا ہے، سلام پھریا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سلام پھیر دیاں کہنا ہے استغفر اللہ، پہلا کی کہنا ہے اللہ اکبر، گونج پائے گی آج مسجد کے اندر نہیں، اللہ اکبر، پھر کی کہنا ہے 3 دفعہ کہنا ہے استغفر اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ استغفر اللہ کی ہے اللہ میں تیرے کو اپنے گناہ دی معافی مانگنا، استغفر اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرسٹ کزن فرما دینے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ کہندے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کدی میں لیٹ ہو جانا نماز تو تے آپ دی آواز جڑی سی مسجد دے باہرلے دروازے تک جاندی سی تے مینوں پتہ لگ جاندا سونے نبی نے نماز مکمل کر لئی ہے۔ ساڑی آواز جاندی باہر دے دروازے تک، بلند آواز نہ آپ پڑھ دے، اور یہ فائدہ بڑا جے۔ آقا فرماندے نے انسان ہے نا، بشری تقاضے دے تحت نماز کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، اے 3 واری استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب کولوں منگن دیاں جاچاں سکھو۔ سونے نبی دے کولوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے کولوں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے نماز دے اندر، اے 3 واری پڑھن دے نال اللہ دے بندیاں جیڑی نماز وچ کمی کوتاہی ہوئی ہے میں معاف کر دیتی ہے۔ اس تو بعد آپ نے ایک اور دعا سکھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے رب اعنی علی ذکر کا، توجہ میرے وال، حجے تے جمعہ چلنا ہے اج بڑی دیر تک، آج رمضان دا جمعہ ہے، سال پچھو ہی قابو ہوندے ہو کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، جلدی جان چھڑ دینا۔ فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے بھی دعا ہے اللہ میری مدد کر، رب اعنی علی ذکرک، اللہ اپنا ذکر کرن تے میری مدد کر، و شکرک، اللہ شکر کرن تے میری مدد کر، و حسن عبادتک، اللہ چنگی عبادت کرن اندر میری مدد فرما۔ اور میرے ویرو اے بھی ساڈا ایمان ہے، اللہ دی توفیق تو بغیر، رب دی مدد تو بغیر بندہ نیکی نہیں جے کر سکتا، اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ گناہ کولو نہیں بچ سکتا۔ اللہ کولو دعا کریا کرو اللہ سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما۔ بڑے پیارے الفاظ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں وصیت فرمائی، وصیت تے نصیحت اندر فرق ہوندا ہے، وصیت فرمائی یا معاذ، اے معاذ
اے کلمات کدی بھی زندگی وچ پڑھنا نہ چھڈی نماز تو بعد۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے معزز سامعین، اے چند ایک ایسیاں دعاواں نے جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر کیتیاں نے، اور ایسے واسطے اللہ دا قرآن آندا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ آندے نے مینوں پکارو، مینوں بلاؤ، میں تواڈیاں پکاراں سننا، میں تے جواب دینا وا۔ او ویکھو نا نبیاں نے کس کس انداز نال پکاریا۔ آدم علیہ السلام دنیا تے آئے، رب نے سب تو پہلا کوئی ہور عمل نازل نہیں کیتا، سب تو پہلا جڑا عمل نازل کیتا آدم علیہ السلام دے۔ میرے تے تیرے ابا جان دے کروڑوں نہ تے درود و سلام ہون، حضرت آدم تے سب تو پہلا عمل کیڑا نازل کیتا ہے؟ او عمل ہی دعا والا عمل نازل کیتا ہے، اور دعا کتنی پیاری دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام دی دعا ہے، آئیے ذرا سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعاواں کس انداز نال کر رہے ہیں، رب کولو رزق کس انداز نال مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میں محتاج ہاں، مینوں بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے۔ رب نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے روٹی بھی دے دیتی تے روٹی پکان والی بیوی بھی عطا کر دیتی۔ آؤ نا جے دعا دے اندر آؤ تسی اولاد منگنا چاہندے ہو تے نبی زکریا دے ول نظرہ اٹھاؤ نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس ویلے آئے نا بیت المقدس اپنے حجرے دے اندر، دروازہ بند ہے، باہر تالا بھی لگا ہے، دروازہ کھولیا تے سامنے حضرت مریم صدیقہ بیٹھیاں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت زکریا پوچھتے نے جنابہ مریم نو، اے مریم اے پھل کتھوں آئے نے؟ تے حضرت مریم آندے نے، حضرت مریم آندیاں نے پھل، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اسے ٹائم ہی سوچا ہور پاسے چلیاں گئیاں جناب زکریا دیاں۔ حضرت زکریا کہنے لگے اللہ جے تو بے موسم پھل مریم صدیقہ نو دے سکنا ہے، جڑے پھل فلسطین چ لب دے نہیں او پھل اج مریم صدیقہ دے سامنے پے نے، اللہ جے موسم پھل دے سکنا مینوں بغیر جوانی دے بے موسمہ پتر کیوں نہیں دے سکدا؟ رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا۔ کوئی بے اولاد ہے آج نسخہ لے جے دعا کرے رب دے سامنے، اللہ انہوں بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعاء۔ آئیے ذرا ایک اور نبی نال ملاقات کرا دے، بور تے نہیں نہ ہو رہے؟ کہا تو ہونا زور میرا لگن رہا، تو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ ماشاءاللہ سارے روزہ سارے رکھے ہے نا، میں بھی رکھے الحمدللہ، اللہ سارے دا طور سرے چاڑے، قبول فرمائے سب دا۔ توجہ کرو میرے وال، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، کوئی بندہ بیمار ہے نا تے حضرت ایوب غور کر گئے، اور کس انداز دے نال نبی ایوب رب نو بلا رہے اور آندے کی نے رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور ایک جگہ تے فرمایا رب انی مسانی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ مینوں دکھ لگا، مینوں بیماری لگی ہے، شفا تو عطا کر دے۔ آسمانہ تو آواز ہوندی ہے نبی ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، پیر زمین تے مارو، اڈی زمین تے مارو، تھلے وہ چشمہ جاری ہوئے گا، او دا پانی پی بھی لیا جائے، او دے پانی نہ نہا بھی لیا جائے، اللہ بیماریاں نو دور کر دے گا۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسیاں کیسیاں پیاریاں دعاواں کر رہے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ منو بھی نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ اے دعاواں کریں، اگر آپ نمازی ہیں اولاد بے نماز ہے، دعا مولوی کو کرانا
مولوی جی دعا کرو میری اولاد نماز پڑھے تو آپ کیوں نہیں کرتا دعا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے در کو منگن دی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح منگن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی منگتے رہے، اللہ دے ولی منگتے رہے، صالحین منگتے رہے، شہداء منگتے رہے۔ اللہ اسے انداز دے نال سانو صرف اپنے در دا فقیر بنائی، اپنے در دا منگتا بنائی۔ میرے ویرو آؤ، رب دا در کھلا ہے، اللہ آوازیں لگا رہے ہیں، حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، حل من مستشفین۔ کون ہے میرے کو رزق دا سوالی؟ کون ہے میرے کو شفا دا حاصل کرنے والا؟ کون ہے میرے کو جناب اولاد منگن والا؟ کون ہے میرے کو اپنے گناہ دی بخشش طلب کرنے والا؟ اللہ دے میں انہوں بخش دیاں، انہوں شفا عطا کر دیاں، او دے گناہ معاف کر دیاں۔ رب منادی کر رہے ہیں، روزانہ منادی ہو رہی ہے، ساڑھے سننے دیر ہو سکتی ہے۔ میرے ویرو آؤ، اللہ دا در کھلا ہے، رب دا در کھلا ہے۔ اللہ دے در تے آنا تہاڈا کام ہے، یہ سارے دیاں چولیاں پر دینا میرے رب دا کام ہے۔ وآخر دعوانا